درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حصول برکت، نزول رحمت، ترقی معرفت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت کے حصول کے لیے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ رحمت للعالمین جناب صادق و امین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فإن صلاتکم علیہ، تمہارا بے شک مجھ پر یہ درود پاک پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کوہ استقامت، امام احمد بن حنبل صبر و رضا کے پیکر، امام احمد بن حنبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے والے، امام احمد بن حنبل عشق رسول سے سرشار، امام احمد بن حنبل مصائب و آلام کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے والے، امام احمد بن حنبل قناعت کے عظیم شاہکار، امام احمد بن حنبل تنگ دستی کے باوجود حصول علم دین کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کر کے راہ علم دین کی طرف گامزن رہنے والے، امام احمد بن حنبل علم و حکمت کا ایک بہترین مینارہ، امام احمد بن حنبل کہ جنہوں نے زہد و تقوی میں وہ کمال کیا کہ آج بھی کتابیں آپ کی شان تقوی سے بھری پڑی ہیں، امام احمد بن حنبل جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی ایسی اختیار کی کہ دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، امام احمد بن حنبل جو دنیا داروں سے دور رہتے، امام احمد بن حنبل جو اصحاب اقتدار یعنی جو حضرات گورنمنٹ میں ہوا کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، امام احمد بن حنبل اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے، امام احمد بن حنبل روزوں کی کثرت کرنے والے، امام احمد بن حنبل تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والے، امام احمد بن حنبل فقیہ بے بدل، امام احمد بن حنبل علم کا بحر ذخار، امام احمد بن حنبل کیا کہا جائے ان کے بارے میں، ہماری زبانیں یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں جب ہم امام احمد بن حنبل کی سیرت کو پڑھ رہے تھے تو ایک طالب علم کی زندگی میں امام احمد بن حنبل کی سیرت ایک ایسا روشن منارہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم دین امام احمد بن حنبل کی سیرت کو پڑھے تو اس کو علم دین کا مزہ آ جائے، حصول علم دین میں آنے والی پریشانیاں اس کو ہیچ معلوم ہو اور وہ طلب علم دین میں رغبت اس کی بڑھ جائے۔ ایک فقی، ایک عالم جب امام احمد بن حنبل کو پڑھے تو اسے ایک نئی زندگی مل جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مزہ اللہ پاک کی عبادت میں ہے، دین کی خدمت میں ہے اور دین کی راہ میں آنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر کے اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے میں ہے۔ یہ ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے چند جنہیں آپ کے سامنے پہلو بیان کیے ہیں جن پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، چونکہ 12 ربیع الاول ایک قول کے مطابق سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے، تو ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ رہیں ہمارے ساتھ۔ اور اس کوہ استقامت میں آپ کو ایک دعوت دوں گا، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ جب یہ پروگرام ہمارا 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا جو یہ پروگرام ہے اس پہ شامل رہیں تو اس ذہن کے ساتھ حاضر رہیں کہ آج میں اس شخصیت کے بارے میں سن رہا ہوں کہ جو یعنی مصائب و آلام کے سامنے جبل استقامت پہاڑ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان استقامت کو اور اس صبر و استقلال کو دیکھ کر یوں کہیں کہ لرز جائے کہ ایسی استقامت تو ہم مہنگائی سے، ہم پریشانیوں سے، ہم تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، قرض داری سے اور دیگر جو ہمارے دنیاوی حالات و واقعات ہیں جو کچھ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے گھبرا جاتے ہیں، لوگ معاذ اللہ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے ایک ایسے غلط اقدامات کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمیں آج اس کوہ استقامت کی سیرت کو سمجھنا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو ہم جانیں گے اور اپنے اندر استقامت، صبر اور استقلال کو انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک خاص پہلو ہے۔ اللہ پاک آپ کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور امام احمد بن حنبل کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ ابتدائی تعارف اور آپ کے آباء و اجداد کے تعلق سے آپ بیان فرمائیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خالص عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں، یعنی خالصتاً عربی بزرگ ہیں، عربی النسل۔ تو ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا تعلق قبیلہ شیبان سے تھا۔ ابتدا یعنی جو اصل ہے وہ قبیلہ شیبان ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ آگے چل کر نبی پاک علیہ السلام کے ایک جد اعلیٰ ہیں نزار بن معد بن عدنان، ان پر جا کر یہ جو قبیلہ شیبان ہے اس کا نسب نبی پاک علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تو یوں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب آگے جا کے آباء و اجداد سے نبی پاک علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، تو انہیں یہ بھی ایک شرف حاصل ہے۔ یہ جو قبیلہ شیبان ہے یہ مختلف یوں کہہ لیں کہ علاقوں میں آباد تھا، اور بصرہ کے مختلف علاقے وہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر آگے اس کی ایک اور شاخ ہے جو قبیلہ مازن کے نام سے ہے، شیبان کی ایک شاخ ہے مازن۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا تعلق اس مازن قبیلے سے ہے جو قبیلہ شیبان کی ایک شاخ تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو آباء و اجداد بالخصوص ان کے جو والد گرامی ہیں، یہ ایک جو بادشاہ اور گورنر اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا، ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے آباء و اجداد ہیں، خاندان والوں کے۔ بالخصوص جو امام احمد بن حنبل کے والد گرامی ہیں امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سپاہی تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جب بصرہ تشریف لے جاتے تھے نا، تو وہاں قبیلہ مازن کی ایک مسجد تھی جس میں حضرت امام احمد بن حنبل نماز جب وہاں جاتے تو پھر اس مسجد میں جا کے ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ اس مسجد میں نماز کیوں ادا کرتے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ جی، تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری آبائی مسجد ہے، آباء و اجداد کا کیونکہ یہاں سے تعلق تھا تو اس لیے آپ اس مسجد کو اہمیت دیا کرتے تھے، وہاں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا جو خاندان تھا وہ بصرہ میں آباد ہوئے، پھر یہاں سے مختلف جو ہے وہ یوں کہہ لیں قبائل مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے بصرہ میں سکونت اختیار کی۔ یہ تو تھے آپ کے والد، یعنی جو اپنا سپاہی تھے پیشے کے اعتبار سے، فوج میں تھے، اور جو آپ کے دادا تھے وہ بھی ایک بڑا اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھیں جنہیں حنبل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے اگر نانا جان کو دیکھا جائے تو وہ بڑے سلیم الطبع بزرگ تھے اور بڑے جواد اور کریم آدمی تھے، یعنی ان کے دروازے عرب کے لیے ہر وقت کھلے رہا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، اور چونکہ ایک ایسا شفیق کریم مہربان شخص، تو ان کے پاس یوں کہہ لیں کہ مہمانوں کا نا تانتا بندہ رہتا تھا،
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نانا جان جو تھے وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. تو ایک جو شجاعت اور بہادری کا وصف جو ہے نا وہ آپ کو ددیال کی جانب سے ملا، اور حق گوئی کا جو اللہ کریم نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ کو منتقل ہوا تھا. اور جو سخاوت اور فیاضی والا جو معاملہ ہے وہ نانا جان کی طرف سے آپ کو جو ہے. میں سوچ رہا تھا، آپ نے کہا کہ ان کا ددیال یعنی والد صاحب، دادا وغیرہ، یہ یعنی عمرا کے ساتھ، اصحاب اقتدار کے ساتھ ان کا اچھے مراسم تھے. اچھا، جب اچھے مراسم ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ تو اولاد بھی نوازی تو جاتی ہے اور اولاد کو بھی ملتا ہے، مگر امام احمد بن حنبل کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ ان سے بالکل کنارہ کش، یعنی آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں کسی گورنر سے ملوں یا کوئی گورنر مجھ سے ملنے آئے، مجھے کوئی عہدہ دے دیا جائے. تو یہ جو شان استغنا ہے، یعنی خاندانی تعلق کے ساتھ شان استغنا، یہ ایک بہت بڑی یعنی کہیں کہ ہم آپ کی خصوصیت ہے کہ خاندان میں عہدے بٹ رہے ہیں، یعنی وہ عہدہ چاہیں تو لے سکتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اس دنیا داری سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں اور خالص صرف اور صرف دین کی خدمت آپ نے اپنے یعنی یوں سمجھے کہ زندگی کا مقصد بنایا. ایسے ہی آپ ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جو اس طرح کے کام تھے نا، گویا طبعاً آپ ان سے متنفر تھے. صحیح. بلکہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا بھی نا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے کنارہ کشی اختیار کی اس سے. ایک دفعہ نا آپ کے چچا جان نے کچھ خبریں، وہ جو حکومت کے کرندے ہوتے ہیں بعض اوقات، بھئی یہاں آپ کے علاقے میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، تو یہاں کی خبریں جو ہے وہ آگے پہنچائی جاتی تھی. تو ایک دفعہ آپ کے چچا جان نے نا آپ کو کہا کہ بھئی یہ نا فلاں فلاں سرکاری آدمی کو یہ خبریں پہنچا دیں. تو وہ دے کر چلے اور یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہا پہنچا دیں گے حضرت. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا بچپن ہے. اللہ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، وہ جب جو تھا بادشاہ کا کرندہ، اس نے کہا کہ بھئی آج ہمیں خبریں نہیں آئی، تو کیا وجہ ہے؟ تو چچا جان نے کہا وہ تو میں نے جی اسی وقت بھیج دی تھی احمد بن حنبل کے ساتھ، اور وہ کم سے یعنی لڑکے سے تھے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. تو چچا جان انہوں نے کہا جی پتہ کریں ہم تک تو نہیں پہنچی. تو چچا جان نے پوچھا، بلا کے کہا اب اسی شخص کے سامنے کہ بھئی وہ میں نے تمہیں خبریں دی تھی. ہاں جی دی تھی. تو پھر وہ آپ نے ادھر پہنچانی تھی. کہا میں نے تو پانی کے اندر ڈال دی. اللہ اللہ. تو آپ نے مجھے دی تھی تو وہ میں نے تو اس کو پانی کے سپرد کر دیا، ادھر پھینک دی. تو اب وہ لوگ جو تھے وہ افسوس کرنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا ھذا غلام یتورع، یہ بڑا متقی پرہیزگار غلام ہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ابتدا ہی سے یہ عمراء اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا طبعاً ان سے کنارہ کش تھے آپ. اور آپ جو ہے وہ، اور پھر واقعی یہ اگر ہم دیگر اور بھی بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں تو جن سے اللہ تبارک تعالی نے دین کی بہت بڑی خدمت لینی ہوتی ہے تو انہیں ابتدا ہی سے اللہ تبارک تعالی استغنا کی دولت عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ دنیاوی پیسہ، لالچ، عہدہ، منصب، اس کی کوئی گنجائش ان کے دل میں نہیں ہوتی. وہ اپنے استغنا کی اللہ تبارک و تعالی کی جانب ان کی توجہ ہوتی ہے اور اسی انداز میں وہ لوگ زندگی، اور پھر اللہ پاک ان کو وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے جیسے آپ نے فرمایا. اب دونوں طرح کے بزرگان دین پائے جاتے ہیں نا. مدینہ کے ناظرین شاید سوچ رہے ہوں گے تو ذہن میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئیں گے. تو انہوں نے تو عہدہ قضا، چیف جسٹس آپ بن گئے تھے جہاں جیسی ضرورت تھی. اب ہمارے اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو بعض صحابہ وہ تھے جو دنیا سے کنارہ کش تھے اور بعض صحابہ وہ تھے جو گورنر بھی بنے، جنہوں نے عہدے بھی لیے. تو دونوں طرح کی تقسیم ہے اور اسی طرح نظام چلتا ہے. امام احمد بن حنبل کی جیسے خاندان اور ابتدائی حالات کے بارے میں ہم نے سنا، کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے. غلام الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حضور امام احمد بن حنبل چونکہ غربت میں آپ نے زندگی یعنی سمجھے کہ بسر کی، اور آپ کے والد محترم کا انتقال جو ہے وہ آپ کے بچپنے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا والد محترم کا، اور یوں سمجھے کہ یتیمی کی حالت میں آپ کا وہ ہوا گزر بگر. والدہ محترمہ نے آپ پر بڑی محنت کی ہے. تو اس قسم پرسی کے عالم کے والد کا سایہ نہیں ہے، والدہ ہے اور کمانے کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے، صرف والدہ نے ہی پرورش کرنی ہے. تو علمی سفر کیسے چلا؟ یعنی آج اگر ہم یہ کہیں کہ دنیاوی علم حاصل ہو یا دینی علم کے لیے، زیادہ تر دینی علوم میں یہ مسائل زیادہ آتے ہیں کہ بندہ جب درس نظامی کرتا ہے، کوئی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، مفتی اسلام بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ مسائل آتے ہیں. تو پھر اس پریشانی کے ساتھ علم کا سفر کیسے چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے علوم و کمالات سے نوازا تھا. ابتدائی دور میں دیکھیں تو آپ غریب اور افلاس کے ساتھ یوں سمجھیں کہ پلے بڑھے ہیں، کیونکہ والد کا سایہ آپ کے سر سے بچپن ہی میں اٹھ چکا تھا، تو غربت تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے جس طرح علم دین حاصل کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی سیرت ہمیں ہمارے طلبہ علم دین کو پڑھنی چاہیے. یعنی ان کی سیرت اتنی موٹیویشنل ہے، یعنی غربت کے باوجود آپ اتنے بڑے امام بنے اور کہاں کہاں کا آپ نے سفر کیا. ان کی سیرت پڑھنے والے ان کے سیرت سے علم دین کی جستجو، علم دین کی محبت اپنے دلوں میں پائیں گے. بالکل. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ ہمارے طلبہ علم دین جو درس نظامی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. بالکل. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت آپ پر ایسا آیا کہ آپ بالکل غربت کے معاملات تھے اور غریب الحال تھے، پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم حاصل کیا. کس طرح آپ خود بیان فرماتے ہیں، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر میں ہی بغداد میں مکتب میں حاصل کی. یعنی وہاں قریب میں کوئی مدرسہ تھا تو والدہ محترمہ نے آپ کو اس مکتب میں داخل کروایا، آپ نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی. اب آپ کا ذوق علم دین اس طرف ہوا، آپ کا ذوق تھا اور آپ کا ایک قلبی میلان تھا کہ اب میں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں. صحیح. علم حدیث، علم فقہ. حالانکہ بغداد علم کا اس وقت بہت بڑا مرکز تھا، یعنی دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہاں علماء سے سیکھا کرتے تھے. تو بہت سارا علم آپ نے بغداد میں رہ کر حاصل کیا، لیکن دنیا بھر میں علماء موجود تھے اور بڑے پائے کے جلیل القدر علماء موجود تھے. تو اب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں سفر کرتا ہوں اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کروں گا، علم فقہ حاصل کروں گا. تو آپ نے سفر اختیار کیے، حجاز، ملک شام، بصرہ، کوفہ، یمن، ان تمام شہروں کی طرف، تمام ممالک کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا. یہ جو آپ بیان کریں تو شاید آج کے یعنی اگر ہم ینگسٹر کہیں گے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھئی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، بندہ پہنچ جائے گا. تو یہ فلائٹ کیا 2-2.5 گھنٹے والی تھی، کیا تھا وہ؟ نہیں، مسئلہ ابھی بھی ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جی یہ بات تو لگتے ہیں نا. جی. اور وہ دور تو جانوروں پر سواری کا دور تھا، لیکن ان کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ سواری پر یہ جا سکیں. یعنی اکثر سفر ان کے پیدل تھے، یعنی صرف علم دین کی جستجو، علم دین کی لگن کہ مجھے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں 186 ہجری میں بصرہ کا میں نے سفر کیا، وہاں ایک عالم دین سے علم حدیث حاصل کی. اور 187 ہجری میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں ہم سفیان بن عیینہ کی خدمت میں حاضر، بہت بڑے محدث سفیان بن عیینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مکہ پہنچنے سے پہلے، یعنی ہم مکے میں گئے تو سفیان بن عیینہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ تھا. وہاں ایک دوسرے بہت بڑے عالم تھے حضرت فضیل بن عیاض، کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا تھا، ورنہ ہم ان کی بارگاہ میں بھی جاتے، لیکن ہمارے مکہ پہنچنے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. اچھا، پھر کہتے ہیں اسی سال یعنی 187 سینہ ہجری میں نے پہلا حج کیا اور حضرت ابراہیم بن سعد سے حدیث لکھی، کے پاس جا کر انہوں نے حدیث کا سماع کیا، حدیث سنی اور لکھی. پھر 188 سینہ ہجری میں فرماتے ہیں ہم یمن گئے اور وہاں قاضی عبد الرزاق کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں حدیث حاصل کی. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 3 مقتدر علماء میری موجودگی میں وہ وصال کر گئے، ہم ان کے پاس نہ جا سکے. ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے شاگرد، اور دوسرے حماد بن زید. کہہ رہے ہیں یہ وصال کر چکے تھے، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. دور دراز کے سفر کیے، جی دور دراز کے سفر کیے، باوجود یہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. غربت کا یہ حال تھا کہ ایک سے زائد آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، لیکن علم حدیث کے لیے، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے، علم دین کے لیے آپ نے جس طرح ہو سکا دور دراز کا سفر کیا، علم دین حاصل کیے. اور آپ جب پڑھتے تھے نا اس دور میں ہی آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو چکا تھا، یعنی آپ کا یوں سمجھیں دور دور تک چرچا ہونے لگا تھا. آپ جب پڑھ رہے ہوتے تھے مکتب میں تو طلبہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے، تو استاد کو علم ہوتا تو استاد آ کر کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میں امام احمد بن حنبل، تم میں احمد بن حنبل موجود ہیں اور تم ہنسی مذاق کر رہے ہو. اللہ اکبر. اچھا، اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود اور دور دور تک شہرہ ہونے کے باوجود اگر آپ کو پتہ چلتا نا کہ فلاں کے پاس یہ حدیث ہے اور میرے پاس اس کی سند نہیں ہے، میرے پاس یہ حدیث اس طرح موجود نہیں ہے، فوراً دوات اور قلم اٹھاتے اور اس شخص کے پاس پہنچ جاتے، اس عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. تو ایک شخص نے جو آپ سے شناسائی رکھتا تھا، آپ کا عقیدت مند بھی تھا اور آپ کا یوں سمجھے کہ محبت رکھنے والا تھا، آپ سے کہا کہ حضور اتنے بڑے امام ہو گئے آپ، اتنی حدیثیں آپ نے لکھ لی ہیں، 3000 حدیثیں لکھنے کے باوجود آپ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، وہ اس سوال سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے کتنی حدیثیں لکھ لی ہیں، یعنی آپ نے اتنے سفر کیے اس کے باوجود بھی جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اس کے پاس ہے، آپ دوات اور قلم اٹھاتے ہیں اور اس کے پاس حدیث لینے پہنچ جاتے ہیں. 3000 حدیثیں ہو گئیں اس کے باوجود آپ جاتے ہیں.
اچھا چلیں میں غلط ہوں گا، 10,000 حدیثیں آپ نے لکھنی ہوں گی، آپ خاموش رہے. کہا کہ 60,000 حدیثیں آپ نے لکھی ہوں گی، آپ خاموش رہے. تو وہ کہتے ہیں میں 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک پہنچ گیا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہاں میں نے 3 لاکھ حدیثیں لکھ لی. اللہ اکبر. 3 لاکھ حدیثیں یہ تو لکھی ہیں، واہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ حدیثوں کے اب حافظ. واہ. اللہ اکبر. اس کے باوجود سفر کا یہ عالم ہے. اچھا پھر ان سے پوچھا گیا ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں حضرت اب بس کر لیں. جی. تو آپ نے فرمایا دوات سے قبر تک، یعنی میں قبر تک پہنچ جاؤں گا، اس عمر تک پہنچ جاؤں گا، اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتا. صحیح. اچھا جی، جسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ دوات اور قلم کے ذریعے علم حدیث لینے کے لیے چلے جاتے، سفر کرتے تھے، یمن کا آپ نے ذکر کیا، تو شاید ینگسٹر اور کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیوں، آج کل تو ہم ایک کلک کریں تو ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے اور ہم اس کی جو سند کو دیکھ لیتے ہیں. تو علماء نے کام کیا ہے تو آج ہم فیضان حدیث اگر اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر برکتیں حاصل کر رہے ہیں تو وہ آج کے دور کی ایجاد ہے، مگر وہ دور ایسا نہیں تھا. اب یمن جو سفر ہوا عدنان بھائی امام احمد بن حنبل کا، جو مکہ مکرمہ حضرت، حالانکہ امام عبدالرزاق سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہو گئی تھی، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ کیا تھا ان کے پاس جا کے علم حاصل کروں گا. تو اب مکے سے یمن جانے کے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، مگر آپ نے سفر اختیار کیا اور راستے میں جو ساربان اونٹ چلانے والے ہوتے ان کے ساتھ مزدوری کرتے، لوگوں کے سامان اٹھا کر جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے. جب امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے یمن اور وہاں جا کر آپ نے علم حاصل کیا تو کہتے 2 سال آپ کی خدمت میں رہے امام احمد بن حنبل. اس وقت بھی آپ کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی، تو امام عبدالرزاق نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو یہ سونے کے دینار پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیں. آپ نے قبول نہیں کیے اور پھر آپ نے وہی یعنی مزدوری کر کے جانوروں کے ساتھ یعنی ہم بوجھ اٹھا کر اور پھر واپس اپنے ملک کا سفر کیا. کہنا بہت آسان ہے. میں نے جو آپ سے کہا نا، میں نے شروع میں عرض کیا عدنان بھائی کہ کوہ استقامت امام احمد بن حنبل کو کہا جائے تو غلط نہیں ہے. استقامت ان کے در سے بٹتی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے حصول میں بہت تکالیف برداشت کی. اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا اور صبر کا آپ کے اندر بڑا ملکہ تھا. مزید انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بات کریں گے. دیکھیں ہم یہ جو آج گفتگو کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار آج اس گفتگو کو کیا فائدہ. آپ مجھے بتائیں کیا آج علم دین کے حصول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج دنیاوی معاملات میں بندے کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مصائب و آلام کے سامنے کچھ اپنے آپ کے اندر وہ اسٹیمنا تو پیدا کروں کہ میں جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں. امام احمد بن حنبل غربت سے نہیں گھبرائے، آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، آپ نے سفر سے اپنے آپ کو جو ہے جی نہیں چرایا. جو مقصد آپ کا تھا وہ آپ نے پورا کیا. تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہمارا کوئی جائز مقصد ہے اور اس میں شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، ہمارا دین اور دنیا کو کوئی فائدہ ہے، تو اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس تکلیف کا حل تلاش کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ایک کال دیجیے گا. محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت ہی پیاری ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. محسن بھائی، امام احمد بن حنبل کو حنبل کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے امام احمد بن حنبل کی سیرت پڑھ کر نصیحت بھی حاصل کی ہو جو آپ کو اچھی بھی لگی ہو اور بھولتی بھی نہ ہو، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور ان کی کوئی خاص سیرت کی کتاب ہو تو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اس کا مطالعہ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. امام احمد بن حنبل کہ آپ کے یعنی امام احمد بن محمد بن حنبل یعنی آپ کے دادا کو حنبل کہا جاتا، تو وہ بیچ میں سے ایک جو ہے واسطہ کم کر کے وہ آپ ڈائریکٹ امام احمد بن حنبل کے نام سے یوں مشہور ہوئے اور آپ ہی کے اسی کے نام سے آپ کی فقہ حنبلی بھی چلتی ہے. امام احمد بن حنبل کی سیرت کا جو میں نے جب آپ کی سیرت پڑھی ہے تو میرے ذہن میں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے جو چیز سمجھ میں آئی اور جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصائب و آلام سے گھبرائے نہیں، پریشانیوں سے گھبرائے نہیں. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ان حالات میں ہی وہ کہتے ہیں نا یہ وقت بھی گزر جائے گا، وہ یہ وقت گزار لیں، انشاءاللہ آگے کا وقت اچھا ہوگا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور کتابوں کے بارے میں مختلف کتابیں ہیں، اگر آپ بازاروں میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی اور نیٹ پر بھی آپ سرچ کریں گے تو امام احمد بن حنبل کے نام سے ہمارے علماء اہل سنت کی کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی. ایک اور کال دیجیے گا. محسن بھائی سے میرا یہ سوال ہے، امام احمد بن حنبل کیا امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں؟
جی عدنان بھائی، کیا امام احمد بن حنبل امام اعظم کے دور کے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سب سے پہلے حدیث جس امام سے لکھی اس امام کا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے چہیتے شاگرد ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک لکھنے کا جو شرف پایا، فرماتے ہیں وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہیں۔ یعنی حنفیت کی جھلک یہاں پر بھی، جی بالکل، یہاں یعنی پر جو امام اعظم کا ایک فیضان ہے وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی تک بھی پہنچ رہا ہے، اور وہ واسطہ حضرت امام ابو یوسف کے پہنچ رہا ہے، اور امام شافعی تک امام محمد کے واسطے سے پہنچ رہا ہے۔ اس طرف سے بھی یوں کہہ لیں کہ امام اعظم کا فیضان ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، اور پھر ان سے تعلق حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا۔ ماشاءاللہ، یوں اگر کہیں تو امام اعظم استاد الائمہ ہے، بالکل، ایک تو ہوتا استاد الاساتذہ، استاد العلماء، تو امام اعظم استاد الائمہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے ائمہ ثلاثہ جو بعد والے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، تو ان میں دو کے تو آپ استاد ہیں، امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال ہے، امام احمد بن حنبل کا اماموں میں کون سا نمبر ہے، اور امام کتنے ہیں، اور ان کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ دو سوال انہوں نے کیے ہیں۔ حضور کون سا نمبر ہے پہلے آپ یہ بتا دیں امام احمد بن حنبل کا، یعنی یہ جو اگر ہم ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہیں، چار اماموں میں نمبر کا تو مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب پر فائق ہیں، اور یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل کو ہم اگر یوں کہیں تو دور کے اعتبار سے بھی آپ چوتھے نمبر پر آتے ہیں نا، یعنی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو امام اعظم امام مالک کا تقریباً ایک دور ہے، پھر امام شافعی کا دور آتا ہے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا آتا ہے۔ یہاں جیسے اب ذکر کیا انہوں نے، تو یہ جو ہم پیروی کرتے ہیں اماموں کی، تو کیوں پیروی ضروری ہے؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کیا پیروکار دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ جی بالکل، چاروں ائمہ کے پیروکار پائے جاتے ہیں، اور لیکن ان چاروں میں سب سے زیادہ جن کے مقلد ہم کہتے ہیں، مقلد پیروی کرنے والے، جو مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے ہمیں دیے ان کو فالو کرنے والے، تو یہ مقلد کہلاتے ہیں۔ تو چاروں ائمہ کے مقلد دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فالوورز جو ہے نا پائے جاتے ہیں زیادہ تر۔ تو جو امام اعظم کو فالو کرتے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے، صحیح، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں تو ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں جو ہے نا الگ الگ تھے یا چاروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ یہ فروعی مسائل میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، باقی یہ چاروں ائمہ بھائی بھائی ہیں، حق پر ہیں اور سنی ہیں، اور یا رسول اللہ کہنے والے۔ چاروں ائمہ عقیدے میں ایک ہیں، عقیدے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، عقیدہ چاروں کا سیم ہے، چاروں عقیدے میں متفق ہیں۔ البتہ فروعی مسائل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے ملتے جلتے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ تو جو جس امام کی پیروی کرتا ہے، چاروں ائمہ برحق ہیں، اور چاروں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر اپنے فالوورز کو دے دیے۔ اب جو اپنے امام کی پیروی کرتا ہے، اپنے امام کو فالو کرتا ہے، اور اپنے امام کو فالو کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قرآن و حدیث پر عمل کیا۔ تو یہ چاروں برحق ہیں، اور شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی یہ چاروں بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ اچھا، یہاں عدنان بھائی حنبلی محمدی بھی ہے، حنفی محمدی ہے، مالکی محمدی ہے، شافعی محمدی، یعنی ایک وسوسہ شیطان ڈالتا نا، یار ہم تو یعنی نبی پاک کے پیروکار ہیں، تو جب نبی پاک علیہ السلام کی پیروکار تو یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ کیا ہو گیا؟ تو جیسے ایک بات انہوں نے کہی، اور وہ جو تقلید کی تعریف میں آتا ہے، مختصر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات ہو جائے کہ ہم حنفی ہیں، یا جو امام بر صغیر میں تو حنفی ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، عراق میں بعض جگہ پر، کچھ عرب ممالک میں، کچھ سوڈان اور اس طرح افریقی ممالک میں حنبلی حضرات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی ہیں، تو یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں تو یہ در حقیقت رسول اللہ کی پیروی ہے نا حضور؟ اصل میں محسن بھائی یہ بات یوں کہہ لیں کہ اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے نا تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کا حکم بالکل صاف واضح ہے، صحیح ہے، جس کے لیے یوں کہہ لیں کہ کوئی بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ فلسفے کی یا بہت زیادہ تشریح اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہر ایک جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایسے ہی اگر عقیدے کے اعتبار سے
کہا جائے تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. الحمدللہ. اس پر پوری امت کا وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا جی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صراحتاً حکم ارشاد فرمایا، اس لیے ہم نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے. یہ وہ احکام ہے جو صاف واضح ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فرض ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام اعظم کو چونکہ امام مانتے ہیں اس لیے نماز ہم پر فرض ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بعض احکام وہ ہیں جو بالکل صاف واضح ہیں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، لیکن بعض احکام وہ ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو صراحتاً ہمیں نہ قرآن مجید میں ملتی ہیں نہ احادیث مبارکہ میں ہماری پہنچ کے ہم صراحتاً اس کو وہاں سے اخذ کر لیں. یوں اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے منصوص علیہ مسائل اور غیر منصوص مسائل. منصوص مسائل وہ جو قرآن اور حدیث میں صاف واضح طور پر آ گئے. غیر منصوص وہ کہ جس پر کوئی نص قرآن کی نہ آیت موجود ہے نہ واضح حدیث پاک موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے وضو کے دوران سر کا مسح کرنے کا حکم ہے. جی. اب مسح کرنے کا تو حکم موجود ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن مقدار کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے سر پر مسح کرنا ہے. آیا پورے سر پر کرنا ہے، چوتھائی پر کرنا ہے، آدھے پر کرنا ہے، یا چوتھائی سے بھی کم پر کریں گے تب بھی ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوا؟ غیر منصوص علیہ مسئلہ. نص یہ ہے کہ مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے. کتنا کرنا چاہیے، کتنے پر کرنا چاہیے، اس پر اب ائمہ کرام نے قرآن پر غور کیا، احادیث مبارکہ پر غور کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو فتاوی جات ہیں ان پر غور کیا. پھر ان میں سے چاروں کے پاس جو دلیل، چاروں میں سے ہر ایک کو جو مضبوط لگی اس نے اس پر کیا کیا؟ اعتماد کیا. ان کی شرائط اور ان کے اعتبار سے، ان کی شرائط کے اعتبار سے جو چیز ان پر واضح ہوئی قرآن مجید، حدیث پاک اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتاوی کی روشنی میں انہوں نے اس کو لے لیا. صحیح. اب دیکھیں یہاں ہر ایک کا علم، سوچ، فکر ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ذرائع بھی مختلف تھے. ہاں جی، ذرائع بھی مختلف ہیں. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز فلاں قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیں سوچ کا فرق. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ سفر اتنی تیزی سے کرنا ہے کہ ظہر کی نماز وہاں پڑھیں. صحیح ہے. اب جب درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا تو بعض صحابہ کرام نے کہا وہی جماعت ایک ہے، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ہم تو یہیں پڑھیں گے. بقیہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا وہاں پڑھنی ہے. انہوں نے کہا ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. انہوں نے ادھر جا کے پڑھی. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی غلط قرار دیا کہ آپ نے وہاں رستے میں پڑھ لی تو غلط کیا اور تم نے وہاں جا کے پڑھی تو غلط کیا. دونوں کی نیت حسن تھی، محمود تھی، درست تھی. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کے عمل کو درست کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ایسے ہی جو یہ ائمہ ہیں چاروں، یہ قرآن مجید کے اس طرح کے اور حدیث مبارکہ کے اس طرح کے مسائل جو یوں صاف واضح نہیں ہوتے، قرآن پر غور کرتے ہیں، حدیث مبارک پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو آثار ہیں، جو ان کے فتاوی ہیں ان پر غور کرتے ہیں. پھر جو چیز سامنے آتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک یہ ہے. اور جیسے مسح کی مقدار ہر ایک کے نزدیک جدا ہے، اختلاف مسح کرنے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک امام کہہ رہا ہے مسح کرنا فرض ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں فرض نہیں ہے. سب مانتے ہیں قرآن میں حکم ہے مسح کرنا فرض ہے، لیکن اس کی مقدار کے اندر اختلاف ہے اور ہر ایک کے پاس اس کی دلیل موجود ہے. یہ جو غیر منصوص جو مسائل ہوتے ہیں، ہم جو ائمہ کی پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ ایک تو ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے قریب، یہ صحابہ کے شاگرد، جو علم اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا وہ زمانے میں اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور بھی ہیں، حضرت سفیان ثوری بھی موجود ہیں، لیکن فقہ جو مدون ہو رہی ہے نا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو رہی ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ائمہ تھے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا تو جو پیروی کی جاتی ہے، جسے تقلید کہا جاتا ہے، اور جن کا یوں کہہ لیں مذہب مدون کیا گیا باقاعدہ کہ آپ کو
کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کو جو رہنمائی چاہیے ہے وہ پوری کی پوری رہنمائی ان چاروں کی فقہ کے اندر تعلیمات میں موجود ہے. تو ہم جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ غیر منصوص علیہ جو مسائل ہوتے ہیں نا ان کے اندر کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک حکم بیان کیا گیا اور امام اعظم اس کے خلاف جو ہے وہ حکم بیان کر رہے ہیں اور ہم اس پر ان کی پیروی کر رہے ہیں، ایسا نہیں. پھر یہ کہ اعظم کا تو یہ بھی فرمان ہے نا کہ ہر صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، ہر صحیح حدیث جو ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں. اور ایک اور وجہ علماء نے یہاں بیان فرمائی کہ آخر یہ چاروں مذاہب کیوں وجود میں آئے، یہ کیوں بنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کافی تھیں، قرآن کافی ہے، احادیث کافی ہیں، تو یہ چاروں مذاہب کیوں بنائے گئے؟ تو جواب بڑا خوبصورت اس کا دیا گیا کہ یہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ چار مسالک، چار مذاہب اس لیے بنائے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو محفوظ کریں. سبحان اللہ، واہ یہ واہ، پاک ہر حدیث محفوظ ہو جائے اور ہر حدیث پر عمل کیا جائے. کیا بات. اس لیے یہ چار مذاہب معرض وجود ہیں. اچھا، دنیا میں اب یا تو حنفی پائے جاتے ہیں، یا مالکی، یا شافعی، یا حنبلی پائے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ جیسے کہا کہ ذرائع علم کے مختلف تھے، تھوڑی سی گفتگو کر کے میں کال کی طرف جاتا ہوں. تو ابھی آج تو ہمارے سامنے ساری حدیث ہیں، امام شافعی والی دلیلیں بھی ہیں، امام مالک والی دلیلیں بھی ہیں، امام احمد بن حنبل والی دلیلیں بھی ہیں. تو ان تک کیوں نہیں پہنچے بھائی؟ تو اس وقت جو ذرائع تھے اور آج جو ذرائع ان پہ کتنا فرق ہے. آج ہم نیٹ کے ایک کلک پر جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، تو اس وقت تو سفر کیا جاتا تھا. پھر سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو کتابوں میں ہمارے پاس آ گیا اور علماء نے، محدثین نے کام کر کے کاٹ چھاٹ کر کے بالکل چھنی لگا کر صفائی کر کے ہمیں دے دی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حدیث موجود تھی تو اس پر عمل کیوں کیا؟ تو دیکھیں ان تک جو معاملہ تھا انہوں نے اپنی شرائط اور اپنے دور کے اعتبار سے اس تمام چیزوں کو دیکھ کر امام شافعی نے جس حدیث کو مضبوط سمجھا اس کو لیا، امام احمد بن حنبل نے جس حدیث کو مضبوط سمجھا اس کو لیا. لہذا تمام ائمہ برحق ہیں اور ان کی تقلید کرنے والے سارے ہی مسلمان حق پر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سارے نبی پاک کے لواء الحمد تلے جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. محسن بھائی یہاں ایک اور بڑی پیاری بات وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی احادیث مبارکہ کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے درمیان اور ان ائمہ کے درمیان بہت سارے واسطے ہیں. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول ایک حدیث روایت کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس پر نہیں ہوتا. صحیح. ایسے ہی امام اعظم و حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل یا امام شافعی ہوں، دیکھیں حدیث پاک انہوں نے بیان کی، بہت ساری روایات وہ ہیں امام مالک نے اپنی کتاب میں ان کو درج فرمایا لیکن ان پر عمل نہیں ہے. اس حدیث پاک پر عمل نہ کرنے میں کون سی علت موجود ہے یہ امام مالک جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اور بعض وقت وہ بیان بھی کرتے ہیں. اچھا بارہا ایسا ہوتا ہے، یہ اصول کیوں بنایا گیا کہ جب راوی کی روایت کردہ حدیث اس کے اپنے عمل کے خلاف ہو تو پھر عمل دلیل ہوگا. یہ ظاہر سی بات ہے، اس کا وجود ہے کہ ایک راوی ایک حدیث روایت کرتا ہے صحابہ سے لیکن خود عمل نہیں کر رہا، تو اب جو عمل ہے نا وہ دلیل ہے. جیسے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، کئی روایات انہوں نے بیان کی لیکن ان کا عمل اس کے خود خلاف ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ روایت اس لیے بیان کی تاکہ امت تک جو ایک روایت ہے حدیث پاک پہنچ جائے، لیکن میں اس پر عمل کیوں نہیں کر رہا وہ اس کی علت وہ خود بتا دیا کرتے تھے. تو حدیث پاک کو دیکھ کر یہ کہنا صرف کہ بھئی پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، بھئی اس کے اندر کون سی علت ہے، علت قادحہ ہے، وہ خفیہ علت ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے. ہر حدیث کا صحیح ہونا اس بات کی کوئی دلیل تو نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا. ہر حدیث صحیح پر عمل کرنا ضروری ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. حدیث صحیح ہونا عمل آیات کے اندر کتنی آیات ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی بات موجود ہے لیکن ہم تلاوت اس کی کر رہے ہیں لیکن اس کا حکم جو ہے نا وہ باقی نہیں رہا. تو جب قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو حدیث پاک کے اندر تو بدرجہ اولا اس طرح کی مثالیں. پھر جب آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد جو لکھی، تو جو محنت انہوں نے کی وہ آج کے لوگ تو نہیں کر سکتے، لہذا ان کی محنت کا ثمرہ کھائیں، فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت حاصل کریں. جی ایک کال دیجیے گا. محسن بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ جی یہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ واسطے کے ساتھ، کیونکہ یہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں حدیث میں، تو یوں یہ امام اعظم کے بھی شاگرد یوں کہا جائے تو امام اعظم امام احمد بن حنبل کے دادا استاد ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا دادا استاد ہیں، تو یوں آپ شاگرد کہلاتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا.
میرا نام رجب علی قریشی اور میرا سوال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ جی غلام محی الدین بھائی، امام احمد بن حنبل کا عشق رسول۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی حدیثیں یاد کر لینا، سبحان عشق رسول نہیں ہے تو سبحان اللہ، یعنی یہ عشق رسول تھا نا جس نے ان کو ابھارا، حدیث یاد کرنا، حدیث حفظ کرنا اور حدیث کے لیے دور دراز سفر کرنا، یہ سب عشق رسول ہے۔ لیکن مزید آپ ان کی زندگی میں اگر دیکھیں تو ان کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے پاس تھے، سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کے بال مبارک، تین بال مبارک ان کے پاس تھے۔ ان کے جو بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، جن کو وہ چہرے پہ لگاتے، بوسہ دیتے، چومتے، اپنی پیشانی پہ لگایا کرتے تھے اور اس کو پانی میں ڈال کر اللہ اس کا پانی پیا کرتے تھے، شفا حاصل کیا کرتے۔ واہ واہ، تو یہ منہ مبارک سے ایک والہانہ محبت تھی آپ کو۔ اور پھر جب آپ پر آزمائش آئی اور آپ کو قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک امتحان کا وقت تھا آپ کے لیے، خلیفہ کی طرف سے آپ کو قید کر دیا گیا، اور پھر صرف قید ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو تکالیف دی جاتی، تکلیفیں اتنی بڑھ گئیں کہ آپ کو جو ہے نا کوڑے مارے جاتے، دن بھر میں 90 سے زیادہ کوڑے آپ پر برسائے جاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ کو اسی طرح حسب معمول کوڑے مارے جا رہے تھے، تو خلیفہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اس کی قمیض اتار لو۔ اللہ، تو اس کے کارندے آگے بڑھے اور قمیض اتارنے لگے، تو آپ قمیض کی آستین کو آپ نے پکڑ لیا، اس طرح قمیض کی آستین کو پکڑ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ خلیفہ نے کہا اس کو چھوڑو اور اس کی قمیض پھاڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اللہ، یعنی آپ کی آستین میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ آپ کی آستین میں تھے، آپ درے کھاتے رہتے تھے اور منہ مبارک سے برکتیں حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے کارندے آگے بڑھے تاکہ قمیض چاک کر دیں، قمیض پھاڑ دے، لیکن خلیفہ نے روک دیا۔ اور آپ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے، یعنی درے برس رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں اور خلیفہ ایک سے بڑھ کر ایک حکم سنا رہا ہے کہ تکلیف پہنچاؤ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو اس بات کی کہ کہیں منہ مبارک کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس وقت بھی تکلیف کے عالم میں تھے اور منہ مبارک سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ یہ آپ کا عشق رسول تھا۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس حضور کے 3 منہ مبارک ہیں۔ مدنی کے ناظرین ذرا غور کیجیے گا، آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے قبر میں رکھ دیا جائے جو 3 منہ مبارک میری آنکھوں پر، میرے ہونٹ پر اور اس طرح میرے چہرے پر رکھ دینا، اور پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے کر دینا۔ اور آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور نبی پاک کے پیارے پیارے بال آپ کے جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ قبر میں رکھے گئے۔ تو یہ تبرکات کا قبر میں رکھنا یہ بزرگان دین سے ثابت ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بلا وجہ کا، تو امام احمد بن حنبل کوئی آج کے تو نہیں ہے نا بھائی، آج سے اگر ہم کہیں تو 1200 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو گزر گیا امام احمد بن حنبل کو۔ تو ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور یہ عشق رسول کا ان کا انداز تھا۔ اور آج بھی مسلمان عشق رسول میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس پہ جب شریعت منع نہیں کرتے تو یہ قابل تحسین ہے۔ اللہ امام احمد بن حنبل کی برکات میں عطا فرمائے۔ حضور امام احمد بن حنبل مصائب و آلام میں بہت رہے ہیں، جیسے کچھ انہوں نے ذکر کیا، کچھ مشکلات کا جو انہوں نے سامنا کیا، اگر ان کا آپ ذکر کریں تاکہ آج جو ہمارے پاس اگر دنیاوی مشکلات اگر ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں کو جو مشکلات ہیں، علماء کو جو مشکلات ہیں، دین کے خدمتگاروں کو جو مشکلات ہیں، وہ ان مشکلات کو دیکھ کر اور امام احمد بن حنبل کی مشکلات کو دیکھ کر جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو شاید ہمیں لگے گا کہ ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ واقعی محسن بھائی، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی ساری کی ساری وہ عبارت ہے صبر تحمل کے ساتھ، اور آزمائشیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک یتیم بچہ ہو اور اس کی پرورش، اور پھر علم دین، یعنی ابتدا سے لے کر ایسا نہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کو وہ جو ایک فتنہ اس زمانے میں کھڑا ہوا تھا خلق قرآن کا، اس وقت آپ کو آزمائشوں کا سامنا تھا، ایسی بات نہیں، بلکہ ابتدا ہی سے دیکھا جائے تو جو آپ نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے، منہ دھیرے صبح اٹھ کر نا بڑے بڑے آئمہ کے پاس سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ فرماتے میں اتنی جلدی صبح اٹھ جایا کرتا تھا کہ میری والدہ گھر سے جانے لگتا نا تو میری والدہ میرے کپڑے پکڑ لیتی تھی، بیٹا صبح تو ہونے دو پھر جانا۔ فرماتے صبح یعنی فجر سے پہلے ہی منہ دھیرے نکل پڑتے تھے سبق پڑھنے کے لیے۔ فرماتے میری والدہ مجھے روکتی تھی اور بہت ڈرتی تھی کہ میرے بیٹے کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ آپ کا یعنی وہ ابتدا سے لے کر پھر
جب آپ حصول علم کے لیے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بحری سفر کے اندر ہیں تو جو جہاز تھا نا، کشتی وہ ٹوٹ گئی، اللہ، آپ کو جان بچانے کے لیے جزیرے پر پناہ لینی پڑی، اللہ، آپ نے پیدل سفر کیے، ترتوس آپ جو ہے وہ ایک طویل سفر پیدل کر کے وہاں پہنچے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایک جگہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچا تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں ہوا کرتا تھا، میں اینٹ کا سرانہ بنایا کرتا۔ آج ہمیں تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی عدنان بھائی، ہمارا تکیہ تبدیل ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا تکیہ نہیں ہوتا تھا، اینٹ کا سرانہ میں بنایا کرتا تھا اور پھر میں آرام کرتا تھا، اور قلیل الغذا کھانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اور پھر یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کی بچپن سے لے کر جوانی تک کا جو ایک زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، یہ سارے کا سارا صبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن امام احمد بن حنبل صبر و استقلال کے جو ہے نا وہ مجسمہ بنے، اپنے کام میں لگے ہوئے، بالکل اپنے کام میں، اپنے فوکس کو نہیں، آپ نے اپنے ہدف کو تبدیل نہیں کیا ایسے ہی۔ اور پھر ساتھ میں اچھا یہ بھی چیزیں، اور پھر جو ان کا ذوق عبادت ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کم از کم 300 رکعت نوافل جو ہے نا دن اور رات میں ادا فرمایا کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مصائب بھی ہیں، آلام بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک تعلق باللہ ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کیسی پابندی آپ دیکھیں۔ اچھا یہ سب کے باوجود پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ذوف کا عالم ہے، 70 سال کے قریب عمر ہے آپ کی، اور آپ پر ظلم زیادتی کے جو ہے نا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں عقیدے کے معاملے میں، لیکن وہ جو اللہ کریم نے آپ کو ایک حق گوئی کا جو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا نا، آپ نے واقعی، اور یہ واقعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اور ایسے کتنے ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کر کے مصائب و آلام کو جھیل کر ہمیں یہ درس دیا ہے۔ یہ اگر جبل استقامت نہ بنے رہتے تو دین کا نقشہ بگاڑ دیا، بالکل بگڑ جاتا، لوگ نہ جانے کیا کچھ کر دیتے، لیکن انہوں نے قربانیاں دے کر، کہیں اپنی جان کی قربانی دے کر، کہیں اپنی جوانی کی، کہیں اپنے خون کی قربانی دے کر لوگوں کو دین یوں محفوظ بنایا، اور آج ہم جو ہے نا انہی عقائد و نظریات، وہی تعلیمات کو جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ متصل دین ہے، جی سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچا ہے۔ بالکل، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے جو ہے وہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے اسلاف موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہے آپ پر کتنا ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا آپ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، لیکن آپ نے جو حق تھا اسے ہمیشہ جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ دنیا جو ہے نا وہ پھر جوک در جوک حضرت امام دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ جو آپ کی بات تھی، جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ حق جو ہے زندگی میں بھی امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا، اور آج دنیا سے چلے گئے پھر بھی حق انہی کے ساتھ۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور امام احمد بن حنبل کی استقامت، پھر جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں نے جو یہ ہم تک عقائد پہنچائے، نظریات اور درست جو باتیں پہنچائی، آج ہم تک جو پہنچی ہے ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات جو ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان بزرگوں کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی باتوں کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بزرگان دین ہی ہیں جن سے اللہ نے کام لیا ہے اپنے دین کا، اور ہم تک یہ دین جو ہے ستھرے انداز میں پہنچا، اور آج ہم اپنے عقائد و نظریات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو استقامت کی بات کی علم دین کے حصول کے لیے، اور یہ جو مصائب و عالم پر صبر کی جو بات کی گئی، اس میں ہم سب کے لیے درس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، تو آج دین کے مبلغین کے لیے، دنیا بھر میں سفر کرنے والوں کے لیے، نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے، علماء کے لیے، طلباء علم دین کے لیے، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں اور لوگوں کو دین سکھانے والوں کے لیے اس میں بہت درس ہے کہ مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان مسائل و پریشانیوں پر صبر کرنا اور اپنے کام میں لگے رہنا۔ ہم اگر دیکھیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے حکمت کے ساتھ اپنے کام میں
لگے ہیں اور آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو دین کا کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح اپنے مقصد سے کبھی نہ ہٹا کریں, مقصد پر قائم رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی ہم سیرت کو سن رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے. حضور آپ کے کچھ کرامات بھی اگر ذکر ہو جائیں, غلام محی الدین بھائی اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا ہے, تو کچھ کرامات بھی تو آپ کے, اگرچہ ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے مگر آپ کی کرامات ہے نا. بالکل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت سارے فضائل و کمالات کے حامل تھے, وہیں آپ مستجاب الدعوات بھی تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی. واہ واہ. اور بہت جلدی قبول ہوا کرتی تھی. یعنی مستجاب الدعوات تھے, دعائیں قبول ہوتی تھیں آپ کی. اور آپ مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود آپ جب ظلم و ستم سہ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کرے نا, یہ تہس نہس ہو جائیں, برباد ہو جائیں. کہا کہ وہ صابر ہی نہیں جو دشمنوں کے لیے بد دعا کرے. اللہ, امام حسین یاد آ گئے. اللہ اکبر. صبر تو یہ ہے کہ بندہ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہ کرے. کیا لیول ہے. آپ دیکھیں استقامت, حلم, بردباری, عفو, درگزر. اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. تو آپ کے ایک عقیدت مند کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے نا معذور ہو گئی تھیں, اور ایسی معذور ہو گئی تھی کہ وہ بیٹھ گئیں, اب چل نہیں سکتی تھیں. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں. امام احمد سے, کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں, وہ بہت معذور ہو گئی ہیں, چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. تو اس وقت تو آپ نے کچھ میری بات پر اس طرح وہ نہیں کیا, یعنی توجہ نہیں دی. لیکن جب تھوڑی دیر ہوئی, گزری تھوڑی دیر, تو میں نے دیکھا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں, آپ میری والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اچھا, میں نے دیکھا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور میں نے وہیں سے دوڑ لگائی. اللہ اللہ, کہ میں جا کے دیکھوں والدہ کا کیا حال ہے. جی کہتے ہیں میں گھر کی طرف گیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کے لیے دعا کر رہے تھے. میں جب گھر کی طرف پہنچا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا میری والدہ بالکل صحیح سلامت ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ معذوری ساری ختم ہو گئی تھی اور والدہ بآسانی چل رہی پھر رہی تھی. تو یہ آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا. اور اللہ والوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم و حکمت سے نوازتا ہے, ان کی زبان پر حق جاری فرما دیتا ہے. جیسے حق گوئی کی بات کی نا, تو ان کی سیرت پڑھنے سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا. اور وہ جو بات آپ نے کی ابھی کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں, ہم بزرگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, ہم روزانہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں کے پیچھے چلا, انعام یافتہ بندوں کے, یہ انعام یافتہ ہیں, ان پر اللہ نے علم و حکمت کے دروازے کھول دیے, حق ان کی زبان پر جاری ہو گیا, جو ان سے وابستہ ہو جاتا تھا وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا تھا. تو انہی کا صدقہ تو ہمیں مل رہا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں, علل اعلان اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں. یہ انہی کا صدقہ, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں شروع میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور وہ راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا, ہمیں نہ بھیکے ہوئوں کا, نہ بھٹکے ہوئوں کا, نہ غضب یافتہ لوگوں کا راستہ چلا, بلکہ انعام یافتہ لوگوں کا. اور وہ کون ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیوں کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ. اور صالحین تو یہ قیامت تک آتے رہیں گے, یعنی ایسا تو نہیں کہ صالحین کا دروازہ بند ہو گیا, تو اس لیے بزرگوں کے پیچھے. بالکل. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے, یہ 4 ائمہ ہیں, اللہ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. قرآن پاک میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا, یہ کہا جائے گا اے حنفی ہو, اے شافعی ہو, اے مالکی ہو, اے حنبلی ہو, یعنی ائمہ کرام کے ساتھ ان کو لایا جائے گا. یہاں اور بھی تفسیریں ہیں, لیکن تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام سے مراد یہ بھی ہیں ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور ہم ان کے ساتھ کیوں نہ ہو بھائی, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہمیں مرتے دم تک ان کے ساتھ رکھے, بلکہ مرنے کے بعد جب ہمارا حشر ہو تو ان کے ساتھ. اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل کیسے سچے کہ اس سچائی کو آپ نے تھامے رکھا مگر ظلم کو برداشت کیا, سچائی سے نہیں ہٹے. آپ جیسے آپ نے کہا 300 رکعتیں آپ روزانہ پڑھتے تھے, تو بعض لوگ ذہنوں میں وسوسہ آتے ہیں ایک آدمی 300 رکعتیں روزانہ کیسے پڑھ سکتا. اب اس کو وہ منٹ پر یعنی وہ کریں گے, اگر بھی سر ایک رکعت جو ہے وہ 1 منٹ میں ہوتی ہے,
ٹھیک ہے، تو 2 رکعتیں 2 منٹ میں ہوئی، پھر اتحیات یہ سارا ملا جلا کر اگر یہ 2 رکعتیں 4 منٹ میں ہوئی ہیں تو اگر 300 رکعتیں پڑھنے جائیں تو اس کے لیے تو چاہیے 1200 منٹ، اور 1200 منٹ کو اگر ہم یوں لیں اور یوں کریں تو وہ یوں کیلکولیشن کر کے خام و خام میں شیطان ان کو جو نا فٹ بال کی طرح گھما رہا ہوتا ہے، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ والوں کے لیے وقت میں برکت ہو جانے کے واقعات اور اس کے جو کرامات موجود ہے اپنی جگہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ بزرگوں سے حسن ظن نہیں رکھیں گے، ان کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے، شیطان آپ کو وسوسوں میں ڈالتا رہے گا، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ خود کسی بزرگ کی نفرت میں مبتلا ہوا ہے، اور وہ بزرگ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کی نفرت اور معاذ اللہ ان سے دل میں اناد کی وجہ سے، ان کی توہین کی وجہ سے وہ بہکا۔ تو اب جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے صحابہ، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، جن کو ہم شیخ کہتے ہیں، ان کی محبت کرنے والوں، ان کے پیچھے چلنے والوں کو شیطان کیسے جو ہے پسند کرے گا، وہ کیسے انہیں سیدھی راہ پر جانے دے گا؟ تو اس لیے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ہو یا دیگر ہمارے جو ائمہ، امام شافعی، مالکی ہیں، امام مالک ہیں، ان کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ان کے جو اعمال تھے اللہ پاک نے ان کو وقت میں برکت عطا فرمائی تھی۔ ورنہ سیدھی سی بات ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنا حضرت، اتنی روایتیں، 3 لاکھ حدیثیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل، اگر آپ سلسلہ رکھ لینا اسی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کریم نے کیسے ان کے وقت میں برکت عطا فرمائی، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیات بھی اور بے شمار احادیث مبارکہ بھی، اور صحیح سند کے ساتھ یوں کہہ لیں بزرگان دین کے جو اعمال، افعال اور اقوال ہیں وہ بالکل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک آیت سر دست عرض کیے دیتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیلکولیشن کرتے رہے، سفر کتنا ہے، کتنے مہینے کا ہے، کتنا وقت لگے گا۔ نبی، یہ قرآن مجید کی صریح آیت مبارکہ ہے، جو اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے لیلاً، رات کے تھوڑے سے عرصے میں، کیسے گئے، کیسے آ گئے؟ ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار فرما بردار بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت میں پورے کا پورا قرآن ورنہ کیلکولیشن کرتے ہیں ایک رات میں قرآن داری، نبی پاک علیہ السلام ایک اور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھتے تھے اور پوری رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ 2 صحابہ کرام علیہ مردوان تو یہ، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، بہت سارے، جی امام بخاری رحمۃ اللہ، یعنی یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دراصل لا علمی کا علاج یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، ورنہ تو بغض، اناد اور حسد بندے کو نا اندھا کر دیتا ہے۔ پھر وہ جو سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا نگاہوں کے، بندہ اس کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کے لیے یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دے، جس پر راضی ہو جائے، تو پھر یہ باتیں بھی بندے کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، ورنہ تو ابو الحکم بھی ابو جہل بن جایا کرتا۔ پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی محسن بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ امام احمد کے کردار کے بارے میں کچھ بتا دیجئے برائے مہربانی۔ اللہ ان کا کردار کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم تو ان کے کردار کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں، کیا چیز نہیں ان کے کردار میں؟ اگر آپ روزوں کو دیکھیں تو صوم وصال 3 دن کے رکھتے تھے، 3 دن کے صوم وصال، یعنی روزہ رکھا تو 3 دن کے بعد افطار کرتے تھے۔ ہے کوئی ہم میں سے؟ آپ نے کہا 300 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن کی منزل تلاوت کیا کرتے، 7 دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی ایسی کہ لوگوں کا اگرچہ خود تنگ دست ہے مگر مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، لوگوں پر کے ساتھ شفقت کا معاملہ آپ کا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، معیشت کا معاملہ آپ کا جو تھا، رزق حلال کی تگ و دو کرنا، علم دین حاصل کرنا، ماں کی خدمت کیسی، یہ جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا، تو اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ والدہ جو ہے مجھے منع کر دیتی تو میں پھر نہیں نکلتا تھا، مجھے کئی چیزوں میں جو ہے سفر کے لیے میرا دل چاہتا تھا مگر میری ماں نے مجھے منع کر دیا، تو میں ماں کے کہنے کی وجہ سے اس سفر کے لیے نہیں گیا اور میں جو ہے اس سے محروم رہا، مگر ماں کی بات کو مانا۔ تو یہ ان کا اعلیٰ کردار ہے۔ ضرورت اسی تھے آپ نے جس کے اندر سے 3 حج پیدل سفر کیا، سواری پر بھی سفر ہے، پیدل بھی سفر ہے، اور پھر قلیل الغذا تھے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ روٹی جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھگو کے اس کو جو ہے، اللہ اللہ، یہ خالی ہم اگر بات کرتے ہیں تو یعنی خالی کہہ ہی سکتے ہیں
ہم کہاں کرنے جائیں, ہمیں تو پیزے پراٹھوں کے بعد بھی سکون نہیں ملتا, چائے اور کولڈ ڈرنک پینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. 5 منٹ آخر رہ گئے پروگرام کے. کرامت کے بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کی رضا میں بسر کی, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی بھی انہی میں سے ایک ہیں. ان کے وجود میں اللہ کریم نے کیسی برکتیں رکھی ہوں گی. ایک شخص تھا, اس پر نا جنات آ گئے. اللہ اللہ. تو وہ جو گھر کا جو آدمی تھا سربراہ, وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا کہ جی وہ ہمارے فلاں گھر کے بندے کو نا جن آ گیا اور وہ تنگ کر رہا ہے اس کو. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ کیا کیا, آپ نے اپنی نالین اتار کے اس کو دی اور فرمایا میرے جوتے لے جاؤ اور اس جن سے جا کے کہنا یہ اس امام احمد بن حنبل کے جوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ حدیث پاک کی خدمت. اللہ, خود نہیں گئے, جوتے دے دیے. وہ بندہ امام احمد بن حنبل کے جوتے لے کے گھر پہنچا. جب تک وہ جوتے امام احمد بن حنبل کے ان کے گھر میں رہے اس وقت تک جن نہیں آیا. اللہ اللہ, چلا گیا. واہ واہ واہ. یہ صرف ان کے جوتوں کی برکت ہے جنہوں نے دین کے مطابق, شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں یوں عزتیں عطا فرمائے. ان کے وجود کی کیا برکت ہے جب ان کے جوتوں کا یہ حال ہے, ان کی نعلین کا یہ حال ہے. اچھا, لوگوں کو تو نبی پاک کی نعلین کے نقش پر وسوسے آتے ہیں. یہ تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام, یعنی اگر یوں کہے تو نہ یہ تابعی ہیں, نہ صحابی ہیں, نہ تبع تابعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مگر اللہ پاک نے مرتبہ کیسا دیا کہ آپ کے جوتوں کی یعنی وجہ سے, اس کی برکت سے جو ہے وہ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے. ان کا مزار شریف جو ہے وہ منبع برکات و کمالات ہے. اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں آج جو ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند گوشے ہم نے کوشش کی کہ تھوڑے تھوڑے لیں اور اس کے ذریعے اپنے اصلاح کی کوشش کریں. تو اپنے اندر بزرگوں کی سیرت پڑھنے کا جذبہ پیدا کیجیے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں درس دیتا ہے. یہ جو آراس منائے جاتے ہیں, یہ پروگرام کیے جا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے بارے میں جانیں. جب جانیں گے تو ان سے محبت بڑھے گی, ان کے کردار سے ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم اس کام پر یعنی یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بزرگوں کو پڑھ کر سن کر ہم اپنے آپ کو چیک کرنے لگ گئے, آپ یہ سمجھے کہ ہم نے کامیابی کا زینہ جو نا طے کرنا شروع کر دیا. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے حالات, اپنا کردار بہت ہی نیچے نظر آئے گا. پھر ہم کوشش کریں گے کہ آگے بڑھیں. اگرچہ ہم ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے, مگر ولایت کے درجے, ولایت کے دروازے بند تو نہیں ہیں, تقویٰ کے دروازے بند تو نہیں ہیں, علم دین اور علم حدیث کی مہارت کے دروازے بند تو نہیں ہیں. اللہ ان اماموں کا صدقہ عطا فرما دے گا تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمارے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. اللہ پاک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں آپ سب سے عرض کروں گا, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف اور آگے پیچھے درود پاک پڑھ کر امام احمد بن حنبل کو ایصال ثواب کر لیجئے گا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیے گا. مہنگائی کے ستائے ہوئے, پریشانیوں کی وجہ سے, تنگ دستی کی وجہ سے, گھریلو اعصاب مسائل کی وجہ سے جو آپ کی پریشانی ہے, اس کوہ استقامت کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اللہ تو ہمارے مسائل حل کر دے. ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک کی عنایتیں ان پر بہت ہے. جب ہم ان کو ایصال ثواب کریں گے, اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں گے, اللہ پاک ہماری مصیبتیں دور فرما دے گا اور امام احمد بن حنبل کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک امام احمد بن حنبل کے علم اور عمل, تقویٰ اور پرہیزگاری کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ہمیں ہماری اولاد کو سچا عاشق رسول, متقی اور پرہیزگار بنائے. فیضان امام احمد بن حنبل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. درد و آلام جب رلاتے ہیں, اولیاء یہ مدد کو